بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم استنجا اور استنجا کے طریقے کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے، چاہے یہ اطمینان چلنے کے ساتھ ہو یا کھانسنے کے ساتھ ہو یا لیٹنے کے ساتھ ہو، اور اس وقت تک مرد کے لیے وضو شروع کرنا جائز نہیں جب تک پیشاب کے قطرے ٹپکنے سے اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے۔ استنجا اس نجاست سے سنت ہے۔ استنجا یعنی نجاست والی جگہ کو صاف کرنا۔ استنجا اس نجاست سے سنت ہے جو دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے نکلے اور نکلنے کی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ دو راستے یعنی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ۔ اگر نجاست 1 درہم کی مقدار اپنی جگہ سے بڑھ جائے تو پانی کے ساتھ اس نجاست کو دور کرنا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس نجاست کو دھونا فرض ہے۔ جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو یعنی شرمگاہ میں ہو اسے دھونا فرض ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور صاف کرنے والے پتھر سے اور اسی کی طرح کوئی اور چیز، مثال کے طور پر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے یعنی نجاست کی جگہ کو صاف کرے، اور پانی کے ساتھ نجاست کی جگہ کو دھونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ پانی اور پتھر دونوں کو استنجے میں استعمال کرنا یہ افضل ہے۔ اب کس طرح ہوگا یہ؟ پہلے پتھر کے ساتھ رگڑے، پھر پانی کے ساتھ دھوئے۔ پانی یا پتھر میں سے کسی ایک چیز پر گزارا کرنا، اکتفا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ سنت جو ہے وہ نجاست والی جگہ کو پاک کرنا ہے۔ پتھروں کی تعداد یہ مستحب ہے، یعنی استنجا کرنے میں پتھروں کی تعداد مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اگر 3 پتھروں سے کم پتھروں کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو پھر بھی 3 پتھر کا استعمال کر لینا یہ مستحب ہے۔ اب استنجے کا طریقہ۔ استنجے کا طریقہ یہ ہے، یعنی نجاست والی جگہ کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ بھی پتھر کے ساتھ، کہ مرد پہلے پتھر کے ساتھ شرمگاہ کے آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے، پھر دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف پہنچے، اور تیسرے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے۔ یہ کب ہے؟ یہ جب ہے کہ جب مرد کے خصیے لٹکے ہوئے ہوں۔ اگر خصیے لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پھر پیچھے سے آگے کی طرف استنجا کرنے میں ابتدا کریں، اور عورت شرمگاہ کے آلودہ ہونے کے خوف سے ہمیشہ شرمگاہ کے آگے سے پیچھے کی طرف پتھر کے ساتھ استنجا کریں۔ پتھروں کے ساتھ جب استنجا ہو گیا تو پھر پہلے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پانی لے کر نجاست کی جگہ کو 1 یا 2 انگلیوں یا ضرورت ہو تو 3 انگلیوں کے ساتھ رگڑے۔ مرد استنجے کی ابتدا میں درمیانی انگلی کو اوپر چڑھائے، درمیانی انگلی کو دوسری انگلی پر چڑھائے، پھر بنسر، یہ انگلی کا نام ہے، چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی، پھر بنسر کو اس پر چڑھائے، لیکن ایک ہی انگلی پر گزارا نہ کرے کہ اس سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور عورت بنسر یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو اکٹھا اٹھائے تاکہ لذت حاصل ہونے کا خدشہ باقی نہ رہے۔ اور پاکیزگی حاصل کرنے میں مرد ہو یا عورت
پاک ہونے میں اس قدر مبالغہ کرے، اس قدر زیادتی کرے کہ ناپسندیدہ بو ختم ہو جائے۔ اگر استنجا کرنے والا اگر روزہ دار نہ ہو تو اپنی شرمگاہ کو یعنی مقعد کو خوب ڈھیلا چھوڑ دے، جب فارغ ہو جائے تو ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اٹھنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو خشک کر لے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فصل فی الاستنجائی، استنجے کے بارے میں فصل۔ یلزم لازم ہے، الرجل مرد پر، الاستبراء پاکی حاصل کرنا، کب تک، حتیٰ یہاں تک کہ، یزول زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اثر البول بول یعنی پیشاب کا اثر، ویطمئن اور مطمئن ہو جائے، قلبہ اس کا یعنی مرد کا دل، علی حسب عادتہ اس کی یعنی مرد کی عادت کے حساب پر۔ اچھا، یہ اطمینان کس طرح ہوگا؟ اما یہ اطمینان یا تو ہوگا بالمشی چلنے کے ساتھ، او التنحنح یا کھانسنے کے ساتھ، والاضطجاع یا لیٹنے کے ساتھ، او غیرہ یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے یعنی مرد کے لیے، شروع ہو جانا، فی الوضوء وضو میں۔ کب تک یہ جائز نہیں ہے؟ حتیٰ تب تک کہ، یہاں تک کہ، یطمئن مطمئن ہو جائے وہ مرد، بزوال رشح البول رش قطرے، بول پیشاب، زوال ختم ہونا، پیشاب کے قطروں کے ختم ہونے سے۔ والاستنجاء اور استنجا سنت سنت ہے، کون سی نجاست سے؟ من نجس ایسی نجاست سے، یخرج جو نکلے، من السبیلین دونوں راستوں سے، یعنی آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے۔ اچھا، یہ نجاست کون سی ہو؟ ما وہ نجاست، لم یتجاوز جو نہ بڑھی ہو، المخرج شرمگاہ سے، یعنی شرمگاہ سے نکلی ہو اور پھیلی نہ ہو۔ وَإِن تجاوز اچھا، شرمگاہ سے نکلی ہو اور ادھر ادھر نہ پھیلی ہو تو ایسے نجاست کو دھونا سنت ہے۔ وَإِن تجاوز اور اگر نجاست بڑھ جائے شرمگاہ سے، وَكَانَ اور ہو جائے، قدر الدرہم درہم کی مقدار، وجب تو واجب ہے، ازالتہ اس کو یعنی نجاست کو دور کرنا، بالماء پانی کے ساتھ۔ وَإِن زاد اور اگر وہ یعنی نجاست زائد ہو جائے، بڑھ جائے، علی الدرہم درہم کی مقدار پر بھی، افترض تو فرض ہے، غسلہ اس کو یعنی نجاست کو دھونا، ویفترض اور فرض ہے، غسل دھونا، ما اس نجاست کو، فی المخرج جو مخرج یعنی شرمگاہ میں ہے، کب؟ عند الاغتسال غسل کرنے کے وقت، کس چیز کا؟ من الجنابتی جنابت کا، والحیض اور حیض کا، والنفاسی اور نفاس کا۔ اچھا، اس نجاست کو دھونا یہ فرض ہے، وَإِن کَانَ اگرچہ کہ وہ نجاست ہو، اگرچہ کہ ہو، ما وہ نجاست، فی المخرج مخرج یعنی شرمگاہ میں، قلیلا تھوڑی۔ وَأَن یستنجی اور استنجا کرے مرد یارو جو بھی استنجا کرے، بحجر منکن حجر پتھر، منکن صاف کرنے والے پتھر کے ساتھ، ونحوہ اور اس جیسی کسی چیز کے ساتھ، والغسل بالماء اور دھونا پانی کے ساتھ، احب زیادہ پسندیدہ ہے، والافضل اور افضل، الجمع جمع کرنا ہے، بین الماء والحجر پانی اور پتھر دونوں کو،
فیمسہ تو رگڑے یعنی پتھر کے ساتھ استنجا کرنے والا شرمگاہ کو رگڑے، ثم پھر یغسلو اسے دھوئے، ویجوز اور جائز ہے استنجا کرنے والے کے لیے ان یکتسرا کہ وہ گزارا کر لے، اکتفا کر لے، علی الماء پانی پر، او الحجر یا پتھر پر۔ والسنت جبکہ سنت انقاء المحل محل جگہ، انقاء صاف کرنا، جگہ کو صاف کرنا ہے، تو وہ پانی کے ساتھ ہو یا پتھر، دونوں کے ساتھ ہو تو دونوں کے ساتھ، ایک کے ساتھ ہو تو ایک کے ساتھ۔ والعدد اور تعداد فی الاحجار پتھروں میں مندوب مستحب ہے، لا سنت مؤکدۃ نہ کہ سنت مؤکدہ، یعنی استنجا کرنے میں کتنے پتھر استعمال کرنے ہیں، پتھروں کی تعداد مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ فیستنجی تو استنجا کرنے والا استنجا کرے، بثلاثۃ احجار تین پتھروں کے ساتھ، احجار منا پتھر، ندبن یہ مستحب ہے، یعنی تین پتھروں کے ساتھ، ان حصل اگر حاصل ہو جائے، التنظیف صفائی، بہا پتھر کے ساتھ، دونہا تین سے کم میں، تین سے کم میں پتھر کے ساتھ صفائی حاصل ہو جائے، جب بھی تین پتھر استعمال کرنا یہ مستحب ہے۔ وکیفیت الاستنجاء اور استنجا کی کیفیت یعنی طریقہ، ان یمسح کہ رگڑے استنجا کرنے والا، بالحجر الاسود اولی پہلے پتھر کے ساتھ، من جہت المقدمی شرمگاہ کے آگے کی جہت سے، آگے کی جانب سے، الی خلف پیچھے کی طرف، وبالثانی اور دوسرے پتھر کے ساتھ رگڑے، من خلف پیچھے سے، الی قدام آگے کی جانب، وبالثالث اور تیسرے پتھر کے ساتھ رگڑے، من قدام آگے سے، الی خلف پیچھے کی جانب۔ یہ کب ہے؟ اذا جب، کانت ہوں الخصیۃ خصیے، مدلاتً لٹکے ہوئے، وان کانت اور اگر ہوں، غیر مدلات نہ لٹکے ہوئے، یبتدئ تو استنجا کرنے والا ابتدا کرے، من خلف پیچھے سے، الی قدام آگے کی جانب۔ والمرأۃ اور عورت، تبتدئ ابتدا کرے استنجا کی، من قدام شرمگاہ کے آگے سے، الی خلف پیچھے کی طرف، کیوں؟ خشیۃ خوف کرتے ہوئے، تلویث آلودہ ہونے کا، فرجہا اپنی شرمگاہ کے، ثم پھر یغسل دھوئے، یدہ اپنے ہاتھ کو، اولا پہلے، بالماء پانی کے ساتھ، پھر پہلے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، ثم یدلک پھر ملے، المحل محل کو یعنی شرمگاہ کو، بالماء پانی کے ساتھ، بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا، باطن پیٹ، اصبع معنی ایک انگلی، اصبعین دو انگلیاں، ثلاث تین انگلیاں۔ پھر ملے نجاست کی جگہ کو، محل کو پانی کے ساتھ، ایک انگلی کے پیٹ کے ساتھ، یا دو انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ، یا تین انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ، ان احتاجا اگر حاجت ہو۔ ویصعد اور چڑھائے، الرجل مرد، اصبعہ اپنی انگلی، کون سی؟ الوسطی درمیان والی، کس پر؟ علی غیرہا اس کے غیر پر، یعنی درمیان والی انگلی کے ساتھ پر، فی ابتداء الاستنجاء استنجے کی ابتدا میں، ثم پھر یصعد چڑھائے، بنصرہ اپنی بنصر کو، یعنی وہ انگلی جو چھوٹی انگلی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو، ولا یقتصر اور اقتصار نہ کرے، گزارا نہ کرے، علی اصبع واحدۃ ایک ہی انگلی پر، والمرأۃ اور عورت، تصعد چڑھائے، بنصرہ اپنی بنصر انگلی کو، واوسط اصابعہا اور اپنی انگلیوں میں سے درمیان والی کو،
معاً اکٹھے، یعنی بنسر اور درمیان والی انگلی کو اکٹھے اٹھائے، ابتداءً شروع ہی میں، خشیتا خوف کرتے ہوئے، حصول اللذتی لذت کے حاصل ہونے کا، ویبالغ اور مبالغہ کرے، یعنی خوب زیادتی کرے، فی التنظیفی صفائی حاصل کرنے میں، پاکیزگی حاصل کرنے میں، کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یقطع ختم ہو جائے، الرائحۃ الکریہۃ، رائحہ معنی بو، الکریہ ناپسندیدہ، ناپسندیدہ بو ختم ہو جائے، وفی اور مبالغہ کرے یعنی زیادتی کرے، فی ارخاء المقعدتی، مقعد یعنی پچھلی شرمگاہ کے ڈھیلا کرنے میں، یہ کب ہے؟ ان لم یکن اگر نہ ہو، صائماً روزے دار، فاذا فرغ پھر جب فارغ ہو جائے استنجے سے، غسل تو دھوئے، یدہ اپنے ہاتھ کو، ثانیاً دوسری مرتبہ، ونشف اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونشف اور پونچھ لے، مقعدتہ اپنی پچھلی شرمگاہ کو، قبل القیام کھڑا ہونے سے پہلے، کب؟ ان کان صائماً جب روزے دار ہو۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت اور ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔